اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گلشن کے ایک پھول جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے علی، اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کربلا، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ شیر خدا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، علی بن حسین بن علی، یعنی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نور نظر کا نام اپنے عظیم والد گرامی کے نام نامی پہ رکھا، جنہیں دنیا مولا کائنات حیدر کرار داماد رسول کے نام سے جانتی ہے۔ تو آپ کا نام جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رکھا، علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، اور امام زین العابدین آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن اور ابو بکر ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کا حسن، عابدین کی زینت، عابدین کا جمال، اور آپ کا مشہور لقب جو ہے وہ ہے اسیر کربلا اور بیمار کربلا، اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے۔ تو حضرت امام علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے عظیم امام تھے، اور حضرت امام ابو نعیم آپ فرماتے ہیں کہ آپ اولیاء کے مقتدا اور اصفیاء کے لیے آپ قابل اتباع تھے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان نہیں دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے نا کہ آپ نے نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ شیر خدا، نور عین زہرا، برادر حسن مجتبی، کشتہ خنجر تسلیم و رضا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں امام زین العابدین نے پرورش پائی ہے، اور امام زین العابدین نے پرورش امام عالی مقام کی گود میں پائی، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ نسبت اور یہ سلسلہ کیا خوبصورت سلسلہ ہے، اور کیا خوبصورت یہ نسب ہے۔ اس جیسا نہ نسب آپ کو خاندان میں ملے گا، نہ کائنات میں ملے گا، نہ کوئی حسب کائنات میں ملے گا۔
نسب بھی بے مثال اور حسب بھی بے مثال. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تربیت پائی ہو، ان کی گود میں پلے ہوں، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوگی. امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آپ کا جو لقب ہے زین العابدین، آپ کو زین العابدین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے، اتنی ریاضت کرتے. آپ کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 نفل رکعت ادا فرماتے. اس قدر عبادت، اس قدر زہد و تقوی، اس قدر خلوص و للہیت اور اس قدر ذکر و فکر کے اندر انہماک کہ آپ کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا، عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم کیا تھا. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز جہاں پڑھ رہے ہیں ہمارا جسم تو وہاں ہوتا ہے، مگر ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہماری روح وہاں پر موجود نہیں ہوتی. مگر امام زین العابدین کی نماز دیکھیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کہ گھر میں آگ لگ گئی. جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، آس پاس کے لوگوں نے، پڑوس والوں نے، اہل محلہ نے دیکھا آگ کے شعلے گھر سے اٹھ رہے ہیں، فوراً آئے. دیکھا تو امام زین العابدین سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. لوگوں نے شور مچایا، اے ابن رسول آگ لگ گئی ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اپنے آپ کو بچائیے. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر اپنی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے. مگر امام زین العابدین اپنی نماز میں مصروف ہیں، سجدے میں مصروف ہیں. جب اپنے وقت پر نماز مکمل کی، سلام پھیرا، فارغ ہوئے تو آگ اس وقت تک جل جل کے خود ہی بجھ چکی تھی. لوگوں نے کہا کہ آج بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بڑی آوازیں دیں، بڑا بلایا، متوجہ کیا، مگر آپ نے ایک دفعہ بھی ہماری آواز نہیں سنی. کون سی چیز تھی جس نے آپ کو ہماری نماز سننے سے منع کیا؟ آپ نے ہماری آواز کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. کس چیز نے آپ کو ہماری طرف دیکھنے نہیں دیا اور ہماری آواز کی طرف توجہ نہیں کرنے دی؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حشر کی گرمی کی وجہ سے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے، میدان حشر کی وجہ سے اور اس جہنم کی گرمی کی وجہ سے جو ہر شے کو جلا دینے والی ہے، اور جہنم کی آگ کی وجہ سے اس نے مجھے دنیا کی آگ کو دیکھنے سے محفوظ رکھا. یعنی آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے نماز مکمل کر کے پھر دائیں بائیں دیکھا، اتنی دیر آپ نے کسی جانب توجہ کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا. ظاہر ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے دائیں بائیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دیکھ لیتے؟ وہ تو کاملین میں سے تھے. آج کل کے عبادت گزاروں کا حال یہ ہے کہ ایک عابد، ایک نمازی
نماز پڑھ رہے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے سامنے سے مجنوں گزر گیا۔ جب مجنوں اس کے سامنے سے گزرا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے نماز چھوڑ کے 2-4 تھپڑ جڑ دیے اس کو۔ مجنوں بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی اتنے سختی کرنے کی کیا وجہ، مجھے تھپڑ کیوں مارے آپ نے؟ نمازی صاحب کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تم میرے نماز پڑھنے سے میرے آگے سے گزر گئے، تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ مجنوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں لیلا کے عشق میں اتنا مست ہو چکا تھا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا۔ میں لیلا کے پیار میں اتنا کھویا ہوا تھا، مجھے تیرا بت نظر ہی نہیں آیا، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا کہ تو یہاں پہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا ذرا نمازی ایک بات تو بتا، میں لیلا کے عشق میں اتنا مست اور پاگل ہو گیا کہ مجھے تو نظر نہیں آیا، تو خدا کی عبادت میں کھڑا ہو کر اس کی محبت میں تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ شاعر نے یہاں پر بڑی بات کی، اس نے کہا کہ مجنوں کہتا ہے عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پہ تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ اس نے کہا میں تو عشق مجازی میں اتنا کھویا ہوا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، مگر تو عشق حقیقی کا دعویٰ کر رہا ہے اور تجھے میں نظر آ گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ کیسے لوگوں کے شور کی آوازیں سن لیتے، بھائی آگ لگ گئی ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں پتا تھا سجدہ کسے کہتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں سجدہ کرتے ہوئے امام زین العابدین نے دیکھا، اور اپنے نانا جان کے، اپنے والد گرامی کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ امام زین العابدین پھر کیسے بھول جاتے سجدے کو؟